السلام علیکم ویورز کیا آپ بھی اپنی کار لینا چاہتے ہیں تو میزان بینک جو ہے وہ آپ کے جو خواب ہیں ان کو حقیقتوں میں بدلنے کے لیے ایک عملی قدم کا آغاز کر چکا ہے۔ اور اگر آپ میزان بینک سے کار لینا چاہتے ہیں قسطوں پر، کار کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ پرانی کار لینا چاہتے ہیں یا نئی کار لینا چاہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سوزوکی آلٹو کے بارے میں کہ آپ کو سوزوکی آلٹو میزان بینک سے کتنے پیسوں میں ملے گی، قسطوں پر آپ لوگوں نے کتنی قسط دینا ہوگی، منتھلی ڈاؤن پیمنٹ، ایڈوانس پیمنٹ کتنی دینا ہوگی، اور اس کے لیے آپ لوگ کون کون سے بندے اپلائی کر سکتے ہیں، کاغذات کون کون سے چاہیے ہوں گے، اپلائی کیسے کرنا ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل اسی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ہوگی۔ تو ویورز ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا تاکہ کوئی بات آپ لوگ کی رہ نہ جائے، مزید کوئی رہ بھی جائے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ تو چینل پر نئے آئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن نہیں کیا تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ لوگوں نے جا کر جوائن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میزان بینک کی میں نے آفیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے۔ یہاں پر کار اجرا کے حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگ اس کی تفصیلات سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو سوزوکی آلٹو کتنے کی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی کی فیچرز میں آئیں گے، اس کے بعد لوویسٹ اپ اینڈ فرنٹ پیمنٹ ہے، اس میں رینٹل پیمنٹ ہے مطلب کہ قسطوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئک پروسیسنگ ٹائم ہے، اس کے بعد آئیں گے منیمم سیکورٹی ڈپازٹ، ٹھیک ہے ہوگا۔ اس کے بعد آپ میزان بینک کی ساری ڈیٹیلز یہاں پر میزان روشن اپنی کار، ٹھیک ہے، یہ ان کا کوئی ہے۔ اس کے بعد آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ سن لیں، ٹھیک ہے۔ فنانسنگ فیسلٹی فار نیولی اسمبل کارڈ اینڈ کمپلیٹ بلٹ اپ، ٹھیک ہے۔ وہیکلز یعنی کہ جو آپ لوگ نیو کار لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہے میکسیمم فنانسنگ اپ ٹو 10 ملین، مطلب کہ 10 ملین کا مطلب ہوتا ہے 1 کروڑ روپیہ، ٹھیک ہے۔ اونلی ون وہیکل ول بی الاؤڈ، ٹھیک ہے، ایک کار کے لیے دیا جائے گا، اور اس کے لیے جو ٹائم دیا جائے گا آپ کو 7 سال کا، 7 سال کی قسطوں پر آپ لوگ کو ٹائم دیا جائے گا۔ سیکورٹی ڈپازٹ، ایڈوانس رینٹل منیمم جو ہوگا مطلب کہ ڈاؤن پیمنٹ جو کہ ایڈوانس پیمنٹ آپ جس کو بولتے ہیں وہ 15% آپ لوگ کو کاسٹ آف وہیکل اینڈ 25% آف کاسٹ آف وہیکل، یعنی کہ 15 سے 25% تک آپ لوگ کو جو وہیکل کی کاسٹ ہوگی، گاڑی کی قیمت ہوگی، اس کا ایڈوانس پیمنٹ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکورٹی ڈپازٹ کے لیے وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 35% تک آپ لوگ کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد بوتھ ڈیٹا چیک اینڈ ECBI یہ ان کا کوئی ہوتا ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد لوکل کریڈٹ بیورو جو ہوگا وہ چیک ہوگا آپ لوگ کا، لوکل کریڈٹ بیورو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا فیسلٹی آف وہیکل آف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر، دا فیسلٹی از اویلیبل فار آل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نو پروسیسنگ چارجز ہوں گے، ڈاکومنٹیشن اینڈ سیکورٹی پریفیکشن چارجز آر ٹو بی پیڈ ایٹ دا ایکچوئل بائی دا اپلیکینٹ ان دا ٹائم آف ڈسبرسمنٹ آف کیس، ٹھیک ہے۔ تو منتھلی ریٹن ٹو پیڈ تھرو ڈائریکٹ ڈیبٹ، ٹھیک ہے، جو منتھلی قسط ہوگی وہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹ پے کرنا ہوگی، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ان کیس آف نان فائلر 4% ایڈوانس ٹیکس آن دا کاسٹ، اگر آپ نان فائلر ہوئے تو آپ کا 4% ایڈوانس ٹیکس بھی لگے گا۔ جو آپ کی منیمم عمر ہے، ایج وہ بتا رہے ہیں کہ 25 سال کم سے کم ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہونی چاہیے وہ 60 سال تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میکسیمم ایج لمٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 65% تک بھی، آپ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کی 65% تک بھی چل جائے گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ منیمم 2 ایئر جو آپ لوگ کی امپلائمنٹ ہسٹری ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پروڈکٹ پروفٹ ریٹس میں آئیں تو 1 ایئر کے لیے 22%، 26 ہوگا، 2 ایئرز کے لیے 18% ہوگا، 3 ایئرز کے لیے بھی 18% ہوگا، 4 ایئرز کے لیے بھی 18 ہوگا، اس میں پرسنٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ 5 ایئر کے لیے 17.8 ہوگا، 6 ایئرز کے لیے 16.75 ہوگا، اور اس کے بعد 7 ایئرز کے لیے 16% 50 ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے جو پروفٹس ریٹس ہیں آپ کو ویریبل پروفٹ ریٹس اور نان لائن بیسڈ جو ہوگا وہ 24% 49 ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے پروفٹس ریٹس ہیں۔ اس کے بعد تقافل ریٹس جو ہیں وہ EFU جو ہے 1.9 ہے۔ اس کے بعد ایکسیڈینشل ڈیتھ کوریج اپ ٹو پیک ہے 2.5 ملین، اگر آپ کی ایکسیڈینشل ڈیتھ کوریج ہے تو یہاں پر آپ 25 لاکھ کا جو ہے وہ وہاں پر کوریج بھی مل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری تکافر ریٹس، اور اس کے بعد ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس میں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، لیٹسٹ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ انکلوڈنگ دا ڈیٹ آف جوائننگ، ٹھیک ہے۔ آپ کا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، 6 منتھ کی جو ہے آپ لوگ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، ڈاکومنٹس ڈیٹیلس سن لیجیے گا۔ اس کے بعد نیم آف امپلائر جو جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں اس کا ایڈریس وغیرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کریڈٹ بیورو آف اسٹے کنٹری، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی آپ لوگ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے۔
उसके बाद अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके लिए वैलिड बिज़नेस प्रूफ़ जो आपको होगा वो देना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ की जो है आपकी स्टेटमेंट देना होगी बैंक की। उसके बाद शनाख्ती कार्ड होगा और उसके बाद क्रेडिट रिपोर्ट होगी जहाँ पर आप रहते होंगे कंट्री की उसकी होगी, ठीक है। और उसके बाद इन केस ऑफ रेमिटेंस इनकम लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस वो देने होंगे, ठीक है। उसके बाद आरडीए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी बैंक करीबी बैंक ब्रांच में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी। उसके बाद हु इज़ एलिजिबल फॉर कार इजरा सैलरीड प्रोफेशनल हो गए, उसके में परमानेंट एम्प्लॉय है, मतलब कि एम्प्लॉय जो होंगे वो इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आएंगे बिजनेसमैन टू ईयर बिजनेस आप लोग को होना चाहिए। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग डिटेल से आकर पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्टली दे दूँगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए बेहतर हाल है आप करीबी बैंक ब्रांच में जाएँ या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको बैंक की तरफ से कॉल भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ फैसिलिटीज़ वो मैं कह चुका हूँ कि आपको 7 साल से लेकर 5 साल से लेकर 7 साल तक आप लोग को टाइम दिया जाता है इसमें। रेज़िडेंट्स वैल्यू यहाँ पर अपफ्रंट जो आप लोग की प्रोसेसिंग फ़ीस होगी मेरे ख़्याल में वो 3100 रुपये होगी, जो कि आप लोग की नॉन रिफ़ंडेबल होगी, जो कि आप लोगों ने बैंक को देना होगी, ठीक है। उसके बाद मिटोटी इजरा ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग डिटेल से यहाँ पर कार इजरा जो है न्यू कार है, यूज्ड कार है, इसके लिए आप ले सकते हैं न्यू कार और यूज़ कार के लिए, ठीक है। यहाँ पर बेसिक दोनों की कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। और उसके बाद मैं आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, आप लोगों ने खुद से भी पढ़ लेना। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद नीचे आ गई मेन चीज़ कि आप लोग को कौन सी कार पर कितनी किस्त पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑप्शन में न्यू कार की, उसके बाद सिलेक्ट वेंडर यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर पाक सुजुकी करता हूँ। उसके बाद हमने के लेनी है टेन्योर। टेन्योर है जी हमारा यहाँ पर 5 ईयर्स का दे रहा है तो हम 5 ईयर्स का दे सकते हैं। और उसके बाद उससे पहले हमने आल्टो कौन सी कार है, सुजुकी आल्टो वी एक्स है, आल्टो वी एक्स एल है, उसके बाद आल्टो वी एक्स आर है, उसके बाद आल्टो वी एक्स आर ए जी एस है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आल्टो वी एक्स पहले वाला ही कर लेता हूँ। उसके बाद हम नीचे आएंगे डिपॉजिट हम 15% करवाएंगे, रेजिडेंस वैल्यू हम 5% करेंगे। और उसके बाद कार डिलीवरी जो होगी वो इमीडिएट होगी, ठीक है। और अब मैं इसको कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो जी बता रहा है प्राइस ऑफ व्हीकल जो है वो 23,31,000 रुपये है। उसके बाद 5% इसका जो रेजिड्यूल वैल्यू है तो ये 3,49,650 रुपये की बन जाएगी। इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो अपना 3100 रुपये है। तो आप लोग को जो पहले एडवांस पेमेंट देना पड़ेगी वो 3,52,750 रुपये देना पड़ेगी। उसके बाद जो आपकी 5 साल की 60 किस्तें बनेंगी वो मंथली किस्त आप लोग की बनेगी 50,156 रुपये। 50,156 रुपये में आपको मंथली किस्त में जो सुजुकी की आल्टो वी एक्स है 658 सीसी ये आप लोग को मिल रही है। तो ये है तरीक़ाकार मीज़ान बैंक से सुजुकी आल्टो लेने का, ठीक है। तो सारी प्राइस भी मैंने आपको बता दी है। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।